آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ ہیں مبشر زیدی اور زرار کھوڑو۔ ایک صدی، لگ بھگ ایک صدی آج مکمل ہو گئی برطانیہ کی ملکہ الزبتھ دوم کا۔ اب سے کچھ دیر پہلے بکنگم پیلس نے سرکاری طور پہ اعلان کیا کہ وہ ان کی وفات ہو چکی ہے۔ 96 برس ان کی عمر تھی اور اگر کاؤنٹ کیا جائے تو 70 سال 7 مہینے انہوں نے برطانیہ میں بحیثیت ملکہ حکومت کی، اور اس سال ہی ان کی پلیٹینم جوبلی بھی منائی گئی تھی۔ ملکہ کو جب ہم کہتے ہیں کہ ایک صدی اگر مجسم انسانی حالت میں دیکھنی ہو تو وہ ملکہ اس کا سمبل تھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جب 21 اپریل 1926 کو آنکھ کھولی تو اس وقت فرسٹ ورلڈ وار کے بعد کا جو یورپ ہے وہ اپنی شناخت تلاش کر رہا تھا۔ جرمنی میں نازیوں کا جو ہے وہ ایک داغ بیل پڑ چکی تھی، تو اس کے 10 سال بعد وہ برسر اقتدار آ گئے تھے۔ اس کے بعد پھر گریٹ ڈپریشن، جسے سب سے پہلی عالمی کساد بازاری کہتے ہیں، کیپٹلزم کا تحفہ، وہ جب وہ بچی تھی تو انہوں نے دیکھا۔ اس کے بعد سیکنڈ ورلڈ وار دیکھی۔ سیکنڈ ورلڈ وار میں اپنی حیثیت کے مطابق تھوڑا بہت انہوں نے ایکٹیو ڈیوٹی بھی سر انجام دی تھی۔ آئزن ہاور سے جب وہ ملکہ بنی 1952 میں، تو آئزن ہاور امریکہ کے صدر تھے اور اب تک وہ 13 امریکی صدور کا دور دیکھ چکی تھیں۔ اس دوران انہوں نے سوئز کی جنگ، نہر سوئز کی جنگ اور ویتنام وار اور بہت ساری جو بھی ظاہر ہے کہ اس زمانے میں چیزیں ہوئیں، 60s کی جو گولڈن ایک ڈیکیڈ تھی جسے کہا جاتا ہے، وہ گزاری۔ 7 سعودی بادشاہ ان کے ہوتے ہوئے تبدیل ہوئے، اور جہاں تک برطانیہ کے وزراء اعظم کا تعلق ہے تو سر ونسٹن چرچل جب وہ ملکہ بنی تو دوسری بار وہ برطانیہ کے وزیر اعظم بنے تھے۔ تب سے لے کے اس وقت لز ٹرس جو نئی وزیر اعظم ہیں اور جنہوں نے ابھی کل ہی ان سے ملاقات کی تھی، جو رسمی ملاقات ہوتی ہے وزیر اعظم نامینیٹ ہونے کے بعد، اس وقت تک ملکہ 15 وزرائے اعظم کو دیکھ چکی تھیں برطانیہ میں۔ جب وہ ملکہ بنی تو سٹالن کی حکمرانی تھی سوویت یونین پہ، لیکن ملکہ نے سوویت یونین کو تحلیل ہوتے دیکھا اور اس وقت پوتن جو ہیں وہ وہاں برسر اقتدار ہیں۔ جب ملکہ بنی تو وہ 70 برٹش اوورسیز ٹیریٹریز تھے، وہ سلطنت برطانیہ میں شامل تھے۔ زوال پذیر ہونی شروع ہو گئی تھی سلطنت برطانیہ، اور آج یہ جو برطانیہ ہے اس میں 14 اوورسیز ٹیریٹریز ہیں۔ وہ دولت مشترکہ کے 15 ممالک اور ٹیریٹریز کی آئینی سربراہ بھی رہیں۔ اس میں ظاہر ہے پاکستان بھی شامل ہے اور انڈیا بھی شامل ہے۔ 1947 میں جب آزادی ملی دونوں ممالک کو، تو اس کے بعد سے لے کے 52 سے 56 تک کا جو دور ہے، 4 سال ملکہ بطور حکمران برطانیہ، چونکہ ڈومینین سٹیٹس تھا پاکستان کا بھی اور انڈیا کا بھی، تو وہ اس کی آئینی حکمران رہیں۔ اور جب 1956 کا کانسٹیٹیوشن پاکستان میں نافذ ہوا تو صدارتی نظام آ گیا، پاکستان ریپبلک بن گیا، اور اس کے اندر مرزا جو ہیں وہ صدر بن گئے تھے۔ اچھا، اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب ملکہ کو کیسے خبر ملی کہ وہ ملکہ بن گئی ہیں، شہزادی الزبتھ کو کیسے خبر ملی؟ یہ بات ہے 6 فروری 1952 کو ان کے والد تھے جارج ششم، ان کا جب انتقال ہوا تو ہی واز 52۔ اچھا، ملکہ اور پرنس فلپ جو ہیں وہ اس وقت کینیا رائل ٹور جسے کہتے ہیں، کینیا جانا تھا۔ اس کے بعد انہیں نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا جانا تھا۔ تو کینیا میں وہ اس وقت کوئی نیروبی سے 150 کلومیٹر دور ایک جو شکار گاہ ہے وہاں پہ وہ موجود تھیں، اور اس شکار گاہ میں جس عمارت میں وہ ٹھہری ہوئی تھیں وہاں جو بہت ہی مشہور برطانوی شکاری تھے جم کاربٹ،
نام سب نے سنا ہوگا. جم کاربیٹ بھی اسی وقت اتفاق سے اسی جگہ پہ اسی بلڈنگ میں رہ رہے تھے. تو وہ اپنی ڈائری میں لکھتے ہیں کہ میں نے ایک دن پہلے ایلزابتھ پرنسس ایلزابتھ کی عمر تھی اس وقت 25 سال. تو لکھتے ہیں جم کاربیٹ کہ میں نے کوئی ایک دن پہلے ایک لڑکی کو سامنے کے ایک درخت پہ چڑھتے ہوئے اور اترتے ہوئے دیکھا, بہت خوش نظر آ رہی تھی. اور اگلے دن وہ جو درخت پہ اترنے چڑھنے والی لڑکی تھی وہ کوئین بن چکی. وہ میری کوئین تھی. اچھا, یہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے نا کہ برٹن کی لانگسٹ سرونگ مونارک تو تھی, لیکن اگر آپ پوری دنیا کی تاریخ نکال لیں نا تو یہ سیکنڈ یا تھرڈ نمبر پر آتی ہے آف لانگسٹ سرونگ. اچھا, سیکنڈ یا تھرڈ میں کیوں کہہ رہا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں. کیونکہ جو لوئی دی 14 تھے فرانس کے, اس کو سن کنگ کہا جاتا ہے, جو واقعی مطلب ہر ایک چیز ان کے انڈر ہی تھی, پراپر بادشاہ. 72 سال اور 110 دن اس نے حکومت کی. جی. ایک اور سوازی لینڈ کے افریقہ میں ایک بادشاہ تھے سوبوزا the second, 82 years and 254 days, لیکن اس کو عموماً کاؤنٹ نہیں کیا جاتا کیونکہ وہ برٹش راج کے نیچے ہی کام کر رہا تھا. اب یہ سوویت یونین مطلب تباہ ہوا, پورے ممالک بنے اور گئے اور ملکہ قائم رہی, رائٹ. ایک پوری نسل یا ایک پوری جنریشن پیدا ہوئی, بڑی ہوئی, گزر گئی اور یہ قائم رہی. آپ یہ سوچیں کہ جب یہ پیدا ہوئی تھی نا, آپ نے تو کہا تھا کہ جب انہوں نے مطلب جب یہ کراؤن ہوئی تھی تو برٹن کا یہ حال تھا. جب یہ پیدا ہوئی تھی تو ان کے جو میرے خیال دادا جان ہیں وہ جارج ففتھ دنیا کے ایک چوتھے حصے کا وہ بادشاہ تھا. 25% دنیا 25% سلطنت برطانیہ کا حصہ تھی. اس وقت آپ یہ سوچ نہیں سکتے نا, اس وقت آپ سوچ نہیں سکتے. تو یونین جیک لے رہا تھا تو اوور 1/4 آف دا ورلڈ, اور پورا اپنے وہ پورا سرکٹ دیکھا. I mean, اب اتنی بات آپ دیکھیں کہ جو سفر ان کا شروع ہوا ونسٹن چرچل سے, وہ تقریباً آ کے بورس جانسن پہ ہی ختم ہوتا ہے نا. لیز ٹروس تو کل کی ہی بات ہے. اس میں آپ پوری ڈکلائن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یو کے کی اور برطانیہ کی, اور یہ سب کچھ ان کی آنکھوں کے سامنے ہوئی. اچھا, جب پیدا ہوئی تو اس وقت پینیسلن صحیح طرح ایجاد نہیں ہوئی تھی سر, جس کو اب تو مطلب آپ سوچ ہی نہیں سکتے. ڈی این اے کا پتہ نہیں تھا کسی کو. اقوام متحدہ, پاکستان تو دور کی بات, چین ریپبلک پیپلز ریپبلک آف چائنا نہیں تھا. تو یہ سب کچھ دنیا, پرانی دنیا کو انہوں نے جاتے ہوئے اور نئی دنیا کو اپنی جگہ لیتے ہوئے دیکھا. اور یہ دیکھیں نا, سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے نا کہ اچھا, جو اس طرح کی جو ملکہ ہوتی ہے, بادشاہ ہوتی ہے, اور خاص طور پر جو سسٹم ایک ہوتا ہے نا, ایک مشین ہوتی ہے, رائل مشین, آپ ایک طرح سے قیدی بھی ہوتے ہیں نا اس کے. بادشاہ سے بڑا قیدی تو ہو نہیں سکتا نا. یہ جو تاج ہے یہ جیل سے کم نہیں ہوتا نا. اور آپ کی ہر ایک اشارے کو, آپ کی ہر ایک ایموشن کو, آپ کے ہر ایک ایکسپریشن کو مطلب بڑے کیئرفلی آپ کی مرضی بظاہر عام آدمی کے لیے ہوتا ہے کہ یہ بادشاہ ہے, اپنی مرضی کا مالک ہے, لیکن وہ اپنی مرضی کا بالکل مالک نہیں ہوتا. بالکل مالک نہیں ہوتا. 15 یو کے پرائم منسٹرز دیکھیں نا, وہ زیادہ فری تھے ان سے. اور آپ یہ دیکھیں کہ مین جو رول ہوتا ہے نا, میرا خیال ہے کسی برٹش مونارک کا, کہ یار ذلیل نہ کرنا, بے عزت نہ کرنا. اینڈ آئی تھنک کہ مطلب ہر ایک کنٹروورسی ہی اوائڈ کی ہے نا. آئی مین, جو ایک چیز جو میرا خیال ہے کہ اچھا میری جو جنریشن کے پاکستانی, اور میرا خیال ہے سب کے جو جنریشنز کے پاکستانی, اگر ایک چیز ہمارے دل میں رہتی ہے, اور وہ ہے کہ ڈیانا کے ساتھ بہت برا کیا. بالکل ٹھیک ہے, یہ ہمیشہ رہے گی. اب میں مانتا ہوں بہت لوگ کہیں گے کہ یار مطلب دیکھیں وہ تو مطلب یہ کلونیلسٹ تھی, یہ تھی, سب کچھ تھی جی, لیکن شی واز آلسو اے میجر ہسٹوریکل فگر. اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. اٹ از دی اینڈ آف این ایرا. اور ابھی ہی کچھ دیر پہلے وہ سب مجھے دکھا رہے تھے جو جب کوئین الزابتھ پاکستان آئی تھی, ہاں, تو اس کی فوٹیج بھی ہے, ڈان کا وہ پورا سپلیمنٹ بھی چھپا تھا نا. اور اگر اس کی فوٹیج چلا دے, وہ جو صدر میں, ہاں جی یہ آئی تھنک, ہاں یہ بالکل فرنٹ میں بھی ہے, اور صدر میں پورا اب ہم آپ تصور نہیں کر سکتے نا کہ کوئین, یہ دیکھیں اچھا ایوب خان کے ساتھ صدر سے گزر رہی ہے, اوپن گاڑی میں صدر سے گزر رہی ہیں, صدر کے ساتھ صدر سے گزر رہی ہیں. اچھا, یہ تو ابھی میں اس کی ڈیٹیل جو ہے بتاؤں گا. پاکستان کے 2 انہوں نے بیسیکلی دورے کیے تھے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بن تو گئی تھیں کوئین, لیکن ان کی جو کورونیشن ہے یا جو تاج پوشی ہوتی ہے وہ کوئی 1.5 سال بعد ہوئی تھی.
اور وہ پہلا رائل ایونٹ تھا ہسٹری میں جو ٹیلی ویژن پہ دکھایا گیا تھا، ٹیلی وائز کر کے دکھایا گیا تھا۔ اچھا، آپ نے چونکہ یہ ذکر چھیڑ ہی دیا ہے پاکستان کے ان کے دورے کا، تو انہوں نے پاکستان کے 2 دورے کیے تھے۔ پہلا دورہ جو تھا وہ 1 فروری سے 16 فروری تک۔ اچھا، اس زمانے میں ٹائم بہت ہوتا تھا نا، 15 دن کے لیے آنا بھی تو کشتی میں ہی تھا نا؟ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ یہ 1961 کی بات کر رہا ہوں، جب کا بھی جو ہیں اور جو ڈیوک ہیں وہ کرنگی ٹاؤن شپ بھی گئے تھے اس دورے میں۔ ابھی بندہ سوچ نہیں سکتا کوئی باہر سے آ رہا ہے وہ بھی کوئین، اور آپ کہیں کہ جی میں آپ کو کرنگی چیک کرانا چاہ رہا ہوں، اب سوچیں قاعدہ بات چلتے ہیں۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ فریر ہال جو ہے اب یہاں ان کو پڑھایا تھا، اور میاں نواز شریف پرائم منسٹر تھے۔ ملکہ گئیں فیصل مسجد۔ اچھا، ایوان صدر کی تقریب میں ملکہ کو نشان پاکستان پیش کیا گیا، اور ملکہ نے صدر لغاری کو اور نواز شریف کو نائٹ آف گرینڈ کراؤن، ٹھیک ہے، ان کو 10,000 ان کو نوازا، آرڈر آف دی گارٹر اس کا۔ کمانڈر۔ اچھا، اور وہ بھی 4th کلاس تھا، کلاسیں بہت ہوتی ہیں نا ان کی۔ اچھا، اس سے نوازا۔ اچھا، اس موقع پہ جو سب سے انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن تھی محترمہ بے نظیر بھٹو، جن کی حکومت کو چند مہینے پہلے ہی فاروق لغاری نے برطرف کیا تھا۔ بے نظیر جب پرائم منسٹر تھی، انہوں نے ہی رسمی طور پہ کوئین کو پاکستان گولڈن جوبلی میں اور جب آنے کی دعوت دی تھی، اور جب وہ آئیں تو بے نظیر جو ہے ان کے ہاتھ میں اقتدار نہیں تھا، وہ لیڈر آف دی اپوزیشن تھی۔ لیکن کرٹسی آپ دیکھیں کہ لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے سردار فاروق لغاری کی طرف سے دیے گئے عشائیے میں شریک ہوئیں۔ دیکھ لو، مطلب جو بھی ایک رائل بیہیویئر ہے۔ اچھا، 97 سے لے کے آج میں 2022 میں جب تصور کرتا ہوں کہ یہاں جو تعلق ہے اب اپوزیشن کا اور اس کا، کتنا بڑا ایک زوال ہے کہ اس زمانے میں بھی مروتیں تھیں۔ حالانکہ بے نظیر کے دل سے پوچھیں کہ وہ کیسے گئی ہوں گی، لیکن چونکہ کوئین آئی ہوئی اور تھی، جس طرح وہ ہوا تھا سر، تو آج میں تو آپ کو کوئی مثال بھی نہیں۔ اچھا، پھر ایک وقفہ میں خیال لینا ہے۔ ہاں نہیں، میں یہ کمپلیٹ کرتا۔ پھر جو ہے ملکہ نے پارلیمنٹ کا جو مشترکہ اجلاس تھا اس سے خطاب کیا، کراچی کا بھی مختصر انہوں نے دورہ کیا، اور لاہور میں نواز شریف نے انہیں جو ہے شاہی قلعے میں زبردست قسم کا استقبالیہ دیا تھا، اور یہ ان کا دوسرا اور آخری دورہ تھا پاکستان کا۔ ایک وقفہ لے لیں۔ ویلکم بیک۔ ملکہ برطانیہ اور ان کے دور کے حوالے سے گفتگو جاری ہے۔ وہ کس کی کہاوت ہے کہ آخر میں صرف 2 بادشاہ بچیں گے، ایک تاج کے پتوں پہ اور ایک برطانیہ میں؟ بڑی مشہور ہے، بہت مشہور ہے، مجھے نہیں پتا کس کی ہے۔ اور ابھی اعلان ہوا ہے کہ جو شہزادہ چارلز ہیں جن کی عمر 73 سال ہے، وہ اگلے بادشاہ ہوں گے۔ اچھا، میرا خیال ہے کہ چارلز نے بھی اکثر سوچا ہوگا کہ میری باری کبھی نہیں آئے گی، اور میرا اپنا خیال ہے، مطلب مجھے یاد نہیں پڑتا کبھی نہیں آنے والی کہ اتنی عمر میں 73 سال کی عمر میں کسی شہزادے کا بادشاہ بننا، سعودیوں کو چھوڑ دیں، ان کو مائنس کر دیں، ویسے میں نے نہیں سنا تھا یورپ میں، مطلب میں لیکن صحت سے یہ بات نہیں کہہ سکتا، ڈیفینیٹلی ایسی مثالیں ہوں گی۔ اچھا، ہوا یہ تھا کہ جب 90s میں شہزادی ڈائنا کی حادثاتی موت ہوئی تھی، تو اس کے بعد ایک تو لوگ اس کی وجہ سے بہت ڈسٹرب تھے۔ پھر جب کاملا پارکر بولز سے ان کی شادی ہوئی تھی تو اس وقت بھی کوئی زیادہ انہوں نے طلاق شدہ، ہاں، اس کا اظہار نہیں کیا تھا انتھوزیازم کا، بلکہ یہ تک اٹکلیں تھیں کہ اب ان کا بادشاہ بننا مشکل ہوگا، اور ان کی جگہ ان کے جو ڈائنا کے بیٹے ہیں ولیم، ان کا چانس زیادہ تھا۔ لیکن ظاہر ہے کہ ابھی یہ اعلان ہو چکا ہے، اور اب اس کی وجہ سے بادشاہت سٹیبل ہوتی ہے یا نہیں ہے؟ کمپیریٹیولی تو یورپ کی حد تک تو سب سے سٹیبل بادشاہت ہے، لیکن اچھا ہمیشہ نہیں رہی۔ آپ دیکھیں، اب وہ جو بات ہوئی نا کہ تاج کے پتے کا بادشاہ اور برطانیہ کا بادشاہ، بہت ایسے انسیڈنٹس تھے اور ایسے وقت آئے تھے کہ شاید برٹش مونارکی سروائیو نہ کر جاتی۔ ٹھیک ہے، سب سے بڑا جو دھچکا ملا تھا وہ تو ان سے پہلے ملا تھا، جب وہ ان کے جو چچا تھے انہوں نے
ایبڈیکیٹ کیا تھا نا ایک امریکن 1936 ایک امریکن مسز سمپسن طلاق شدہ مسز سمپسن کے ساتھ اس نے شادی کی تھی. بہت بڑا اسکینڈل تھا, ٹھیک ہے. اور لوگ جب یار لیکن ایک بات ہے جی, میں تو اس کو جب بھی میں اس کا نام سنتا ہوں اس کو سلام کرتا ہوں یار. اس نے ایک عورت کی محبت میں تاج کو ٹھوکر مار دی یار, اس سے بڑی بات. اچھا کم بیک کرنے کی بھی کوشش کی تھی, نازی جرمنی کے ساتھ بھی اس کے لنکس تھے. اور ایک ڈاکیومنٹ آئی ایم ٹو دا فرنٹ کہ ایک یہ بھی منصوبہ بنا تھا کہ جی جب ہم قبضہ کر لیں گے نا انگلینڈ پہ تو آپ کو ہم بادشاہ بنائیں گے. یہ بھی چیزیں ہیں, لیکن ان کو نا یہ ایک بہت بڑا اسکینڈل تھا. اچھا یہ جب اسکینڈل بھی سامنے آیا نا تو پھر بھی ایک چانس تھا کہ یار یہ ہٹ جائیں گی, مطلب مونارکی ہی ختم ہو جائے گی. بلکہ میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں, یہ جو ابھی وزیر اعظم بنی ہے نا یو کے کی, لیز ٹروس, تو اس کی اسٹوڈنٹ لائف میں ایک ویڈیو ہے اور وہ کہتی ہے کہ جی یہ بادشاہ تو یہ ہونی ہی نہیں چاہیے. تو ابھی بھی لوگ مطلب ایک غیر مناسب قسم کا جوک کر رہے ہیں کہ سر آخرکار آخری ملاقات بھی اس کے ساتھ ہوئی تھی, ٹروس نے اپنا کام فائنلی کر ہی دیا. اچھا پھر بیچ میں جو ایک بہت بڑی جیسے گریٹ ڈپریشن, ٹھیک ہے نا, اس کے بعد پھر ایک جو سوشلزم کی لہر آئی تھی اس میں بھی بہت بڑا خطرہ تھا. اچھا پھر وہ IRA کی جو وائلنس تھی اس میں باقاعدہ اسیسینیشن کا خطرہ تھا. لارڈ ماؤنٹ بیٹن جن سے ہم سارے ہر پاکستانیوں کو بہت زیادہ پیار ہے, وہ پتہ ہے, اس کو بھی اسیسینیٹ کیا تھا. اچھا ایک اور میجر لیکن بادشاہت کا انسٹیٹیوشن جو ہے نا اس کا ختم ہونا اور کسی ایک شخص کا اسیسینیٹ وہ نہیں ہے, وہ نہیں. آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ جو چیلنجز بیچ میں جو فیس آئے تھے نا. اچھا پھر جب لیبر پارٹی پہلی دفعہ, بیکاز ان کا تو ٹریڈیشنلی برٹش مونارکی اور کنزرویٹو پارٹی کا ایک کٹ جوڑ ہوتا تھا نا, تو جب ہی آئے تو اس وقت بھی تھا کہ یعنی کہ بڑے ریڈیکل ہوں گے, بڑے سوشلسٹ ہوں گے, کہیں یہ کوئین کو نہ ہٹا دیں. اور یقیناً ایسی فیکشنز تھی, آپ کو پتہ ہے کہ مطلب ہمیشہ لیفٹ میں تو 10 لاکھ فیکشنز ہوتے ہیں نا, تو ایسی فیکشنز تھیں. لیکن پھر جو بھی وزیر اعظم آتا تھا وہ ملکہ سے ملتا تھا اور آخرکار کراؤن از دا کراؤن, یو نو. تو جتنا بھی بڑے آپ اینٹی کراؤن مونارکسٹ ہو یا ریپبلکن اپنے آپ کو سمجھو, تاج ہے سر. اس سے ملے بغیر آپ وزیر اعظم, اس سے ملے بغیر آپ. لیکن کمیلا پارکر کے بعد سے اور اب یہ پرنس ہیری تک تو جس طرح رائل فیملی نے میں سے لوگ نکلنے شروع ہوئے, یہ بھی وہ بھی ہے. I mean دیکھو وہ چیلنج آفٹر چیلنج آفٹر چیلنج ہی فیس کیا ہے نا. ہاں لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے. 21ویں صدی ہے, 2022 ہے, اور ہر دفعہ مطلب کوئین کے بارے میں تو طے تھا کہ جب تک یہ ہیں تب تک ہیں, لیکن اب آگے کیا صورت نکلتی ہے. اچھا یہ بڑا اچھا سوال ہے, کیونکہ اس لیے کہ جو پرنس ولیم کے بھائی ہیں ہیری اور میگن مارکل صاحب, ہاں وہ تو ایک الگ ہی راستے پہ ہیں, یہ بھی الگ ہے. اچھا انٹرسٹنگ بات, یہ بہت ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے, کیونکہ بار بار نا یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ یار اتنا پیسہ خرچہ جاتا ہے رائل فیملی پر, ان کا فائدہ کیا ہوا, رائٹ. یہ اچھا کوئین کے دور میں بھی کوئی میرے خیال ہے 100 بار یہ تو ایک دفعہ نا, بلکہ ٹیکس لگانے سے پہلے بہت بحث ہوئی تھی وہاں کہ کوئین پہ کیسے ٹیکس لگے گی. تو بیچ میں نا بہت بار انہوں نے پوری رائل فیملی نے کوشش کی ہے کہ نہیں جی ہم مطلب عوام کو دکھائیں گے جی ہم بھی بالکل مطلب آپ جیسے ہی ہیں. تو ایک پوری ڈاکیومنٹری بنی تھی جو میرے خیال ITV پہ چلی تھی, اور وہ اتنا بیک فائر ہوا کیونکہ وہ کوشش کر مطلب نہیں پرنس فلپ ہے وہاں پہ, اچھا وہ مطلب یو نو اسٹیک بنا رہا ہے, باربیکیو, سب لگ رہا ہے تھیٹریکل ہے, سب تھیٹریکل. ڈائنا جو ہے وہ ایک وہ تھی پیپلز پرنسس. اچھا پرنس فلپ کے ایک اور انٹرویو بھی تھا جس میں کہا گیا تھا کہ جی یہ جو آپ کے اوپر جو کٹس لگ رہے ہیں اس سے کیا فرق ہوا ہے, لگے بہت برا فرق ہوا ہے جی, اب میں پولو کھیلنا میں نے کم کر دی ہے, میں گھوڑے نہیں خرید سکتا. تو اس میں بھی لوگوں نے جو مطلب پھر گالیاں دی نا, میرا ڈرائیور بہت غریب ہے, اس کے پاس گاڑی تک نہیں ہے, ہاں مطلب مجھے 100 لیموز 10 لیموز بیچنی پڑی, اب اس سے زیادہ آپ کیا مطلب کیا ظلم ہے. ہاں بہرحال دیکھتے ہیں کہ فیوچر کیا ہوتا ہے مونارکی کا. ایک وقفہ لے لیجیے. ویلکم بیک. اور اب بات کرتے ہیں پاکستان کے بے تاج بادشاہ کے بارے میں, یعنی عمران خان. آج وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے توہین عدالت کے الزام میں, اور دوسری دفعہ ان کے وکیل نے ان کا جواب جمع کرایا. ان پر الزام یہ ہے کہ انہوں نے اسلام آباد کے ایک مقامی جج زیبا چودھری کے بارے میں تھریٹننگ الفاظ استعمال کیے کہ اگر جب وہ آ گئے اقتدار میں تو ان کے خلاف ایکشن لیں گے. اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ شہباز گل کے اوپر جو ٹارچر ہوا, اور انہوں نے جج صاحبہ نے جو ان کو فیصلہ دیا کہ ان کو دوبارہ اسلام آباد پولیس کی تحویل میں دے دیا جائے, اس کے تناظر میں انہوں نے یہ بات کی.
اب آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب ان کا جواب پیش ہوا، ان کے وکیل نے کہا کہ جواب تو کل ہی جمع کرا دیا گیا تھا، تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 5 رکنی بینچ ہے جس کی سربراہی چیف جسٹس اطہر من اللہ کر رہے تھے، انہوں نے اس جواب کو غیر تسلی بخش قرار دیا اور یہ کہا کہ وہ مطمئن نہیں ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے کچھ کڑی قسم کی آبزرویشنز بھی دی کہ یہ جو کیس ہے یہ عام کیس نہیں ہے، جوڈیشل کنٹیمپٹ کا کیس نہیں ہے، یہ کرمنل کنٹیمپٹ کا کیس ہے، اور انہوں نے کہا کہ کیونکہ ایک جج کے بارے میں بات ہوئی ہے تو لہٰذا یہ معاملات طلال چودھری، دانیال عزیز اور نیال ہاشمی کے کیسز سے فرق ہیں، جو ایک بہت امپورٹنٹ آبزرویشن بھی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہر چیز آپ نے جلسوں میں ہی بول دینی ہے تو پھر فائدہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا چیف جسٹس نے کہ جو جواب داخل کیا گیا ہے اس سے ابھی بھی یہی لگ رہا ہے کہ عمران خان جو ہیں انہیں کوئی اس بارے میں پچھتاوا نہیں ہے جو انہوں نے کہا، حالانکہ ان کے وکیل نے کہا کہ جی انہوں نے جو جواب جمع کرایا ہے اس سے یہی لگتا ہے کہ انہیں پچھتاوا ہے۔ 2 عدالتی معاون منیر ملک اور مختوم علی خان نے بھی کہا، گزارش کی کہ عدالت سے کہ ان کو جو ہے اس الزام سے بڑے پن کا مظاہرہ کر دیں اور ان کو چھوڑ دیں، مگر عدالت نے بہرحال یہ فیصلہ دیا کہ نہیں، 22 ستمبر یعنی اب سے 2 ہفتے بعد 2:30 بجے ان پر فرد جرم عائد کر دی جائے گی، اور اگر یہ فرد جرم عموماً جب عائد ہوتی ہے تو اس کے بعد اگر عمران خان معافی نہیں مانگتے، جو ابھی تک انہوں نے نہیں مانگی، اور اپنے آپ کو کورٹ کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑتے، ظاہر ہے ان کے سیاسی کیریئر کو بھی خدشات لاحق ہو سکتے ہیں اور وہ ڈسکوالیفائی بھی ہو سکتے ہیں اگر انہیں توہین عدالت کے الزام میں سزا ہوئی۔ ہمارے ساتھ حسنات ملک موجود ہیں، اسلام آباد کے بہت متحرک کورٹ میں، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، اور ان کی آپ خبریں پڑھتے رہتے ہیں۔ حسنات، آج جو کچھ ہوا، ایک تو بتائیے کہ عدالت کی کارروائی میں عمران خان نے بھی 4 دفعہ کوشش کی کہ وہ اٹھ کے بولیں، تو مگر عدالت نے کہا کہ نہیں، آپ بیٹھ جائیے، آپ کے وکیل جب بات کر رہے ہیں تو ہم انہی کو سنیں گے۔ تو آپ کو لگا کہ عدالت جو ہے، ظاہر ہے انہوں نے خود کہا کہ غیر تسلی بخش جواب تھا، مگر یہ جو جواب آیا ہے تو اس سے آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان ایونچولی معافی مانگیں گے یا ان کی انا جو ہے ابھی بھی انہیں روکے گی؟ دیکھیں مبشر صاحب، ان کے پاس آپشن یہ بھی ہے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی پروسیڈنگ ہے اس کو چیلنج کر لیں۔ دوسرا یہ ہے کہ یہاں انکنڈیشنل اپالوجی ٹینڈر کرنے کے بجائے جو لیڈی جج صاحبہ زیبا چودھری ہیں ان کو کوئی لیٹر لکھ دیں، یا ان کے کورٹ روم میں جا کے وہاں کو ایسا جسچر دیں کہ جی ریگریٹ یا ریمورس جو انہوں نے اپنے رپلائی میں سبمٹ کیا، وہی چیز وہ فزیکلی جو ہے وہ ان کے کورٹ روم میں جا کے کریں، تو میرا خیال ہے کہ یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ کیونکہ آج سارا فوکس جو عدالت کا تھا وہ یہ تھا کہ جی ہم نے لوور جوڈیشری، ڈسٹرکٹ جوڈیشری کو اسٹرینتھن کرنا ہے، اور ایک سپریم کورٹ کے جج کی جو رسپیکٹ ہے، ڈگنیٹی ہے، وہ اتنی ہی برابر ہے جتنی ایک لوور اور ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے ججز کی ہے۔ تو ہم نے جو ہے دونوں کو ایک ہی طریقے سے چلنا ہے۔ تو یہ ٹیسٹ کیس ہے اسلام آباد ہائی کورٹ، جو مجھے لگا کہ وہ اس کو بنا رہی ہے کہ ایک ون آف دی موسٹ پاپولر لیڈر جو ہیں سیاسی جماعت کے، انہوں نے ایک ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے ایک جج کے حوالے سے اپنے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے تھریٹننگ، تو اس پہ وہ یہ دینا، کوئی ایسا جو ہے وہ ایک آپ کہیں کہ فیصلہ دینا چاہ رہے ہیں، یا وہ پوری پروسیڈنگ کو اس طرح بنانا چاہ رہے ہیں تاکہ ججز جو لوور جوڈیشری کے ہیں، ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے، ان میں کانفیڈنس آئے اور ان کی ڈگنیٹی اپ ہولڈ ہو۔ گو کہ جو ہم نے دیکھا کہ مائکس تھے دونوں، مخدوم علی خان اور منیر ملک، انہوں نے یہی کہا کہ جو 5 ججز کا بیٹھنا اور 2 گھنٹے اس کیس کی سماعت کرنا، اس سے ہی میسج چلا جائے گا اکراس دا بورڈ کہ جی عدالت جو ہے وہ کتنا ڈسٹرکٹ جوڈیشری کو مقدم سمجھتی ہے۔ تاہم عدالت نے یہ سمجھا کہ چارج فریم کیا جائے گا عمران خان صاحب پہ 22 تاریخ، تو ابھی بھی میرا خیال ہے کہ ان کے پاس ٹائم ہے کہ وہ سپریم کورٹ بھی جا سکتے ہیں، ہائی کورٹ میں بھی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی کوئی اپنی دوبارہ ریکنسیڈر کر سکتے ہیں اپنا رپلائی۔ چارج فریم ہونے سے پہلے عدالت اس کو ملتوی بھی کر سکتی ہے معاملے کو، کوئی وہ اپنی کوئی ایسا جسچر دکھائیں۔
تو اب یہ سارا کچھ عمران خان صاحب پہ ڈیپینڈ ہے. لیکن جب ان کے وکیل نے فردوس عاشق اعوان کیس کا حوالہ بھی دیا جس میں انہوں نے جو ہے کہا کہ اس کی سملیرٹی ہے، مگر عدالت نے کہا کہ لیکن فردوس عاشق اعوان نے تو انکنڈیشنل اپالوجی کر لی تھی اور شاید وہ اویئر نہیں تھی. تو یہ انکنڈیشنل اپالوجی پلس یہ جو ذکر آیا ہے طلال چودھری کا اور دانیال عزیز کا اور فار دیٹ میٹر نہال ہاشمی کا جن کو سپریم کورٹ نے توہین عدالت میں سزا دی، اس کے باوجود کہ انہوں نے اپالوجی ٹینڈر بھی کر لی، تو یہ کمپیریزن آپ کو لگتا ہے اس فیصلے کے اوپر کہیں نہ کہیں اثر انداز ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ وہ ججمنٹ جو تھے ان کو میجارٹی جو ہے وہ وکلاء بھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے بھی جو ہے وہ انڈائریکٹلی یہی کہا کہ میں بھی ان فیصلوں کو وہ میرا خیال ہے کہ وہ ایک سائڈ پہ بھی ریفر کر رہے ہیں، لیکن وہ ان نظیر کو ان کی جو پریسیڈنٹ ہیں ان کو جو ہے وہ ایڈہیر نہیں کریں گے. جو زیادہ ان کا فوکس ہے وہ لوور جوڈیشری کی جو ججز ہیں ان کا کانفیڈنس بحال کرنا، جو انہوں نے ایک تھریٹننگ اسٹیٹمنٹ دی اور یہ تاثر ہے کہ جی جو پی ٹی آئی ہے وہ پریشر سے ججز پہ پریشر ڈالتی ہے، چاہے تھرو سوشل میڈیا یا اور پھر اس کے بعد ان اپنے حق میں فیصلے لیتی ہے. تو وہ ایک چیز آج یہ بھی آئی کہ جو مرضی پریشر ہو ہم نے جو ہے وہ پروسیڈ کرنا ہے. تو جہاں تک وہ فردوس عاشق اعوان کا معاملہ ہے وہاں جو انکنڈیشنل اپالوجی، جو میری بات ہوئی پی ٹی آئی کے وکلاء سے کہ کیوں نہیں انکنڈیشنل اپالوجی ٹینڈر ہو رہی، تو ان کا ایک یہ ہے کہ جی انکنڈیشنل اپالوجی اگر ہم سبمٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنا گلٹ جو ہے وہ ایڈمٹ کر رہے ہیں، اور جب گلٹ ایڈمٹ کر لیں تو وہ ان کے بقول یہ ہے کہ اس وقت جو سسٹم ہے وہ جو پوری ملک میں وہ ہمارے حق میں نہیں ہے، ہمارے خلاف چل. تو جب ہم اپالوجی ٹینڈر کریں گے تو ایسا کہیں جو ہے کنوکشن انشور نہ ہو جائے، کیونکہ ہمارا پھر ڈیفنس ختم ہو جائے گا. اور یہ کیونکہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے کہ جب آپ اپالوجی انکنڈیشنل اور کرتے ہیں اور عدالت کے رحم و کرم پہ اپنے آپ کو چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کا ڈیفنس پھر کوئی نہیں رہتا، پھر عدالت کی ڈسکریشن ہوتی ہے کہ وہ آپ کو چھوڑ دے یا سزا دے. وہ ایک آپ نے ایک بات کہی تھی شروع میں کہ ان کے پاس سپریم کورٹ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، تو سپریم کورٹ میں اگر کوئی جاتا ہے اس طرح کا کیس لے کے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سٹے ملتا ہے، ریسٹرین ملتا ہے، یا کیا ہوتا کیا ہے؟ یا پہلے سزا ملنی ضروری ہے پھر وہ آپ کو جانا پڑتا ہے؟ یہ کیونکہ میرا خیال ہے کیس آف فرسٹ امپریشن یہ ہوگا، کیونکہ کنٹیمپٹ پروسیڈنگ جس میں 5 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے بیٹھے ہیں اور وہ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بارے میں جو مرضی جو کوئی کہہ رہا ہے. ایون انہوں نے آج کہا کہ جی فواد چوہی صاحب نے ہمارے حوالے سے کیا کچھ سٹیٹمنٹ دی، ہم نے ان کے خلاف پٹیشن جو ہے وہ ریجیکٹ کی ہے. معاملہ ہے یہاں ڈسٹرکٹ جوڈیشری کا. تو یہ جو پوائنٹ ہے میرا خیال ہے اس پہ سپریم کورٹ بھی عمران خان صاحب کو ریسکیو نہیں کرے گی اور یہی کہے گی کہ آپ جائیں نیچے. مے بھی وہ ان کو جو ہے وہ کچھ ٹائم تھوڑا جو ہے وہ ریسٹریننگ آرڈر پاس ہو جائے اور کوئی لیگل پوائنٹ پہ بات ہو جائے، لیکن سپریم کورٹ اگر اس معاملے میں عمران خان صاحب کو کوئی ریلیف دیتی ہے تو لوور جوڈیشری کو کیا میسج جائے گا، یہ بھی میرا خیال ہے کہ ایک بڑا سوال ہوگا. کیونکہ بار بار اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہے کہ جی ہم نے ڈسٹرکٹ جوڈیشری کو مضبوط کرنا ہے، ان کا بار بار جو ہے وہ حوالہ دیا جائے. اچھا حسان ایک وقفہ لینا اور اس کے بعد یہ بھی پوچھنا ہے کہ عدالت نے جو کمپیریزن کہ جوڈیشل کنٹیمپٹ اور کرمنل کنٹیمپٹ تو اس میں فرق ہم اپنی ایجوکیشن کے لیے بھی آپ سے پوچھیں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ہم بات کریں اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی جنہوں نے عمران خان پر چارج فریم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. 22 ستمبر کی تاریخ دی ہے. ہمارے ساتھ سینئر کورٹ رپورٹر حسنات ملک موجود ہیں. حسنات، بار بار عدالت نے جو کمپیریزن بھی کیے نون لیگ کے جن رہنماؤں کے خلاف توہین عدالت کا کنوکشنز ہوئی ہیں اور ساتھ یہ کہا کہ وہ فیصلے جوڈیشل کرنے آتے ہیں اور عمران خان کا جو کیس ہے وہ کرمنل کنٹیمپٹ میں آتا ہے. اور جسٹس اطہر من اللہ نے، چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ یہ زیادہ سنگین مسئلہ ہے. تو پہلے تو آپ کو کچھ ہمیں سمجھا سکتے ہیں کہ جوڈیشل کنٹیمپٹ کیا ہوتی ہے اور کرمنل کنٹیمپٹ کیا ہوتی ہے؟ جی مبشر صاحب، پہلے تو یہ ہے کہ میں کوئی وکیل تو نہیں
کہ اس پہ کوئی ایگزیکٹ ڈیفینیشن بتا سکوں، لیکن جو یہ ہے کہ کرمنل پروسیڈنگ، اس میں یہ ہے کہ جو مجھے سمجھ آئی کہ جب ڈسپینسیشن آف جسٹس کو افیکٹ ہو رہا ہو اور کوئی انٹیمیڈیشن ہو اور تھریٹ کیا جائے ججز کو کہ وہ انصاف کی رکاوٹ ڈالی جائے، ان کو کام کرنے سے روکا جائے، یہ سویر جو آفینس ہوتا ہے، یہ کرمنل کنٹیمپٹ کے زمرے میں آتا ہے۔ باقی جو سول کنٹیمپٹ ہے اس میں جب کوئی آرڈر ہے جوڈیشل تو اس کو اوبے نہ کیا جائے تو وہ ایک وہ امپلیمنٹ نہ ہو تو وہ اس کو سول کنٹیمپٹ کہتے ہیں۔ اچھا، اگر ایسا سمجھیں، جی فرمائیے، جوڈیشل کنٹیمپٹ اس پہ اب جو ہے وہ کلیئر نہیں ہو رہا، کیونکہ وہاں بھی جو طلال چودھری اور نہال ہاشمی اور دانیال عزیز پہ یہی اوفینس تھا کہ انہوں نے سیکنڈلائز کیا ججز کو، سپریم کورٹ کے ججز کو۔ تو یہاں یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک تھریٹننگ سپیچ دی جس سے جو ہے وہ ایک دھمکی دی گئی کہ اس کو ڈسپینسیشن آف جسٹس سے جج کو روکنے کے حوالے سے۔ تو یہ میرے خیال میں تو یہی جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ اچھا حسنات، آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کا اپنے آپ کو رحم و کرم پر نہ چھوڑنا، ان کا جو بیانیہ ہے وہ اسی کے قیدی ہو گئے ہیں کہ انہوں نے جو ایگریسو اپروچ رکھی ہوئی ہے اداروں کے اگینسٹ، آپ کو لگتا ہے کہ وہ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر وہ معافی مانگ لیں گے تو شاید جو ان کے اس وقت جو ایک مومنٹم بنا ہوا ہے جس میں وہ سب کو رگڑ رہے ہیں، ایکس وائی زی سب کو، تو وہ افیکٹ ہوگا؟ میرا خیال ہے مبشر صاحب، ان کو جو لیگل ٹیم ہے کسی نے بھی یہ مشورہ نہیں دیا کہ آپ انکنڈیشنل اپالوجی ٹینڈر کریں، یا ایون جو امائکس تھے انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ آپ ان سے جو ہے وہ اپالوجی سیکھ کریں۔ ایک صرف پاکستان بار کونسل کے جو ریپریزنٹیٹیو تھے اختر حسین صاحب، انہوں نے کہا جی کہ آپ ان سے ایک غیر مشروط معافی مانگیں۔ تو یہ معافی کے معاملے پہ میرا خیال ہے کہ ان کی جو لیگل ٹیم ہے ان کا بھی یہ ہے کہ ان کے پاس لیگل کارڈ بھی موجود ہیں، سپریم کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں۔ اور دوسرا جو یہاں ہم نے دیکھا کہ ججز کی طرف سے بھی یہ تھا کہ ہمارے سامنے بے شک آپ انکنڈیشنل اپالوجی ٹینڈر نہ کریں، ان کا یہ تھا کہ آپ کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ جس جج صاحبہ کے حوالے سے آپ نے اسٹیٹمنٹ دی وہاں کوئی جو ہے ریگریٹ ریمورس وہاں شو کریں ان کے حوالے سے، چاہے وہ کوئی ایک ویڈیو جاری کریں، چاہے وہ آپ ٹائم لے کے چلے جائیں، چاہے وہ کوئی لیٹر لکھ کے کریں۔ میرا خیال ہے وہ انہوں نے اس طرف اشارہ کیا ہے، نہ میرا خیال ہے کہ وہ عدالت بھی چاہ رہی ہے کہ جی ہمیں جو ہے وہ آپ انکنڈیشنل اپالوجی سبمٹ کریں۔ اور جو لیگل ٹیم ہے عمران خان صاحب کی، وہ بھی یہی جو میں نے دیکھا کہ آج حامد خان صاحب کو کوئی مشورے دیے بھی گئے کہ آپ جو ہے وہ یہ کہہ دیں کہ جی کہ ہم کوئی ایفیڈیوٹ دیتے ہیں کوئی اس طرح، تو انہوں نے بھی نہیں اس پہ مانا، کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ وہاں جو وکلاء ہیں عمران خان صاحب کے وہاں بڑی ڈویژن ہے۔ ابھی جو ہے کچھ رہنما پی ٹی آئی کے وہ یہ حامد خان صاحب پہ تنقید کر رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو جو ہے وہ وکیل چینج کرنا چاہیے، چوائس اچھی نہیں ہے۔ تو یہ ایک پریشر بھی ہے ججز وکلاء پہ، تو وکلاء بھی جو ہے ان کی بھی جو اس وقت جو رسپیکٹ ہے وہ سٹیک پہ ہے، ریپوٹیشن سٹیک پہ ہے، تو بڑا یعنی ایک ٹرکی سا معاملہ ہے۔ حسنات، میں یہ جاننا چاہتا ہوں، یہ تو آپ نے بتا دیا کہ جی وہ اس وقت جو مومنٹم ہے انہیں خدشہ ہے کہ اگر وہ جھکتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں تو شاید وہ مومنٹم جو ہے وہ کمزور پڑ سکتا ہے۔ لیکن ایک جو ہمیں بتایا جاتا ہے کامن سینس، وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے یا زبان پھسل گئی یا کچھ بھی ہے، اور جو آپ کہنا چاہتے تھے اس کی جائے کچھ اور آپ کے منہ سے نکل گیا، تو معافی مانگنے سے نارملی ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کا جو اخلاقی قد ہے تھوڑا اور بڑا ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے اس کا ظرف۔ تو یہ آج کل کے ماحول میں اس طرح کا مشورہ دینا جو ہے وہ آپ اسے کیا سمجھتے ہیں، نقصان دہ ہے، یا کوئی تو ہوگا ان کی ٹیم میں جس نے یہ بات بھی کرنے کی کوشش کی ہوگی؟ میں بھی اب کل ان کی بتایا جا رہا ہے کہ لیگل ٹیم کا جو ہے وہ میٹنگ ہے، اس پہ وہ اپنی اسٹریٹجی بنائیں گے۔
کہ کیا کرنا ہے. لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اگر وہ انکنڈیشنل اپالوجی اور عدالت سبمٹ کرتے ہیں اور عدالت کے رحم و کرم پہ اپنے آپ کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ان کا ڈیفینس ختم ہو جائے گا. اور میرا خیال ہے کہ ان کے کیس میں وکلاء کی اوپینین بڑی ڈیوائڈ ہے. بہت سی جو سٹیٹمنٹ ہیں اس میں مختلف اور بھی سیاسی رہنماؤں نے دی ہیں. آج امائکس جو ہیں پاکستان کے سب سے بڑے جو اس وقت وکیل ہیں مخدوم علی خان اور منیر ملک, انہوں نے ان کے باتیں بھی جو ہم نے سنی ان سے بھی یہ لگا کہ ایسا جو ہے وہ ٹھیک ہے, ریگریٹ جو ہو گیا اٹس انف. مطلب ہمارا بندہ تو غیر مشروط جو ہے, ہمارا کلائنٹ تو نہیں معافی مانگے گا, لیکن عدالت کو بڑے پن کا ثبوت دیتے ہوئے اسے معاف کر دینا چاہیے, یہ لائن لی نا. بالکل. مجھے صرف آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ نے کیونکہ سپریم کورٹ میں بھی بہت کیسز کور کیے ہیں, ہائی کورٹ میں بھی توہین عدالت کے معاملے, جب فرد جرم عائد ہو جائے تو اس کے بعد کیا سرٹینٹی ہوتی ہے کہ سزا ہوگی؟ مبشر صاحب, وہاں ہم نے دیکھا کہ 2 ادوار تھے جہاں بہت زیادہ کنٹیمپٹ کی کارروائی ہوئی. جب سابق چیف جسٹس افتخار چوہی صاحب تھے, انہوں نے بہت سے سیاسی رہنماؤں کے خلاف توہین عدالت کی کارروائیاں شروع کی, چارج بھی فریم کیے, لیکن کسی کو سزا نہیں ہوئی. ثاقب نثار صاحب جب آئے انہوں نے سزائیں بھی دیں. ایون جو سیاسی ورکر تھے نون لیگ کے, پیپلز پارٹی, ان پہ دہشت گردی کے مقدمات بھی بنائے جنہوں نے ان کو تنقید کی. تو وہاں جو ہے وہ اپروچز ڈفرینٹ رہی ہیں. چارج فریم کے بعد بھی اگر یہ ہے کہ کسی ٹائم پہ بھی عدالت جو ہے وہ میگنیمٹی شو کر سکتی ہے. اور اس معاملے میں عمران خان صاحب لکی ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو میرا خیال ہے اس وقت جو 5 ہائی کورٹ ہیں سب سے زیادہ جن کی اچھی ریپوٹیشن ہے پورے پاکستان میں, اور سیاسی لوگوں کو جتنے یہاں سے ریلیف ملے میرا خیال ہے اتنے کسی اور ہائی کورٹ کو نہیں ملے. صحافیوں کو بھی یہاں سے بہت ریلیف ملے. تو میرا خیال ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی میرا نہیں خیال کہ وہ آخری حد تک جائے گی. ان کا بھی یہ ہے کہ ایک ڈیٹرنس مینٹین یا ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو تاکہ لوور جوڈیشری کی ایک لائن, یہ لائن ہے اس لائن کے ہو جائے کہ کم از کم آئندہ کوئی یہ جو اسٹریٹجی ہوتی ہے. بہت شکریہ اسناد صاحب. یہ جو اسٹریٹجی ہوتی ہے نا میکسیمم کی, ظاہر ہے کہ اس میں ایک ڈینجر بھی ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھی آپ تھوڑا آگے نکل جاتے ہو, کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ ایک جلسے میں آپ پستول نکالتے ہو, دوسرے میں آپ بولٹ ایکشن رائفل, تیسرے میں کلیشنکوف, تو چوتھے میں تو کبھی کبھی نا تھوڑا ضرورت سے زیادہ فائر ہو جاتا ہے. ہر پریشر کی بھی تو کوئی حد ہوتی ہے نا, یہ آپ لامحدود تو نہیں کھیل سکتے. فی الحال اجازت دیجیے, خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.